باب فی المسح علی الجوربین والنعلین. ایک موزہ ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، ایک نالان ہے جو جوتا ہے جس کو ہم پیزار میں نکالتے ہیں. تو اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ نالین پر مسح جائز نہیں ہے. انسان جوتوں پر مسح کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے غسل رجلین سے، اس میں اتفاق ہے. اور خفین پر مسح کرنے میں اتفاق ہے. تو خفین پر مسح متفق علیہ ہے اور نالین پر عدم مسح متفق علیہ ہے. یہاں نالین پر بھی مسح کا ذکر آیا ہے، اس کا جواب آئے گا. باب مسح میں کہاں ہے؟ اچھا جوربین ہے. ایک مسح علی الجوربین، ایک مسح علی النعلین. تو نعلین پر مسح بالاتفاق ناجائز. جوربین کے بارے میں معارف نے لکھا ہے کہ ایک خفین ہے، ایک منعلین ہے، ایک جوربین ہے. خفین اس کو کہتے ہیں کہ خالص چمڑے کی بنی ہوئی. اس میں اتفاق ہے کہ مسح علی الخفین جائز. ایک منعلین ہے. منعلین وہ ہے جو کپڑے کا بنا ہوا ہو، جرابہ، لیکن اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں منعلین. اس میں بھی بالاتفاق مسح جائز ہے. ایک جوربین ہے. جوربین وہ ہے جو کپڑے کا بنا ہوا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ مسح جائز ہے یا نہیں. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک اس پر مسح جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر مسح جائز نہیں ہے. اگر وہ اتنا سخت ہے کہ چلنے سے گرے نہ، ایک اتنا موٹا ہے کہ تری پر قدم رکھنے سے پانی چھاڑے نہ، تو پھر اس میں مسح جائز ہے. تو خفین پر جو خالص چمڑے کی بنی ہوئی ہیں بالاتفاق جائز ہے. منعلین کی بنا ہوا ہے جرابہ کپڑے کا، لیکن اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اس پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے. جوربین جو خالص کپڑے کا بنا ہوا ہے، اس کو چمڑا نہ اوپر لگے نہ نیچے، اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک اس پر بالاتفاق مسح جائز ہے. امام صاحب کہتے ہیں ناجائز ہے. ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ ایسا سخت ہو کہ چلنے سے گرے نہ، اور اتنا موٹا ہو کہ تری پر رکھنے سے پانی اوپر چڑھے نہ. ٹھیک ہے. اور ایک ہے نالین. نالین پر بالاتفاق ناجائز ہے. تو خفین پر بالاتفاق جائز ہوا، منعلین پر بالاتفاق جائز ہوا، نالین پر بالاتفاق ناجائز ہوا. جوربین میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے اور بلا شرط جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، شرط یہ ہے کہ سخینین ہو اور غلیظین ہو. سخینین سخت ہو بغیر بندے کے گرے نہ، اور غلیظین ہو نیچے سے پانی نہ چڑھے. باب المسح علی الجوربین والنعلین. حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبہ قال توضأ النبي علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. ومسح علی الجوربین والنعلین. یہ دونوں جملے ہمارے خلاف ہے. نالین پر ہم جائز نہیں مانتے اور ائمہ ثلاث بھی نہیں مانتے، لیکن یہاں مسح علی النعلین آیا ہے. اور جوربین ائمہ ثلاث کے خلاف نہیں ہے لیکن ہمارے خلاف ہے. ہم اس کی دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ کہ یہ وہ بمانا مع کے ہیں، علی الجوربین مع النعلین، کہ حضور نے جوربین منعلین پر مسح کیا، اور جوربین منعلین پر ہمارے نزدیک بھی ائمہ ثلاث کے نزدیک بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. علی الجوربین مع النعلین، وہ جرابین جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا.
دوسرا جواب ہم ائمہ ثلاث کو دیتے ہیں کہ آپ جوربین سے استدلال کرتے ہیں کہ مسح الجوربین جائز ہے، تو یہاں تو نالین بھی آیا ہے اور نالین پر مسح تمہاری نزدیک بھی جائز نہیں ہے، تو اگر یہ جائز نہیں ہے تو جوربین پر کیسا اس حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہو؟ ٹھیک ہے۔ قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح، یہ قول غیر واحد من اہل العلم وبه يقول سفیان الثوری کی جوربین پر مسح جائز ہے، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، مالک قالوا يمسح على الجوربین، جوربین پر مسح کیا جائے گا، وان لم يكونا نالین، اگر چیز کی نیچی چمڑا نہ لگا ہوا ہو، اذا كان سخینین، جبکہ وہ سخت ہو، یہ شرط ہو تو ہماری نزدیک بھی جائز ہے۔ عن بکر ابن، اچھا جی، وفی الباب عن ابی موسیٰ باب ما جاء علی الجوربین والعمامہ، جوربین کا مسئلہ تو گزر گیا، عمامہ پر مسح کرنے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمامہ پر مسح جائز بھی ہے اور کافی بھی ہے، اس کے بعد مسح علی الراس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک عمامہ پر مسح جائز ہے لیکن کافی نہیں ہے، ایک بال کے برابر سر پر مسح ہوگا، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جب اکمال مسح ہو تو باقی پگڑی پر کرے، تو فرض ادا ہوگا مسح علی الراس سے، اور سنت جو اکمالی مسح ہے وہ مسح علی العمامہ سے۔ گویا امام مالک کے نزدیک مسح عمامے کا فرض ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسح علی العمامہ سنت ہے، اور ہماری نزدیک مسح علی العمامہ نہ سنت ہے اور نہ فرض ہے، نہ کافی ہے۔ اگر مسح علی العمامہ کری تو وضو نہیں ہوگا، دوبارہ مسح علی الراس کرنا پڑے گا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بن مغيرة بن شعبة عن أبي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نے وضو فرمایا، ومسح على الخفين والعمامة، اور مسح کیا خفین اور عمامہ پر، یہ ان کے دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی کا۔ قال بكر وقد سمعته من ابن مغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر إنه مسح على الناسية وعمامة، یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ کچھ فرض جو ہے وہ تو سر پر مسح کرنا پڑتا ہے، اکمالی سنت جو ہے وہ عمامہ پر ہے۔ وقد روی هذا الحديث من غیر وجہ، کئی اسانید کے ساتھ، عن المغیرہ ابن شعب، اور بعض نے ذکر کیا ہے علی الناسیۃ والعمامہ، اور بعض نے ناسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے احمد ابن حسن سے سنا، فرماتے تھے میں نے سنا احمد ابن حنبل سے یقول ما رأیت بعینیہ مثل یحیی ابن سعید القطان، اس روایت کا راوی جو یحییٰ ہے، امام احمد کہتے ہیں میں نے اس جیسا ثقہ راوی کو دیکھا نہیں، گویا کہ یہ روایت کی توثیق کرتا ہے۔ وفی الباب، اور مسح علی العمامہ کے بارے میں عمرو بن امیہ بھی نقل کرتے ہیں، سلمان بھی، ثوبان بھی، ابی امامہ بھی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث مغیرہ ابن شعبہ کے حدیث حسن صحیح، اور وہ ہوا مسح علی العمامہ قول کئی اہل علم کا من اصحاب نبی علیہ السلام، ان میں سے ابو بکر، عمر، انس، وبه یقول الاوزاعی واحمد اسحاق قالوا يمسح على العمامہ۔ قال وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن جراح يقول سألت، اچھا جی، يقول ان مسح علی العمامہ یجزئہ، اگر انسان مسح علی الراس چھوڑ کر مسح علی العمامہ کرے یہ اس کے لیے کافی ہے، یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح الخفين قال السنة يا ابن اخي، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ وسألته عن المسح الامامة قال مس الشعر، کچھ بالوں کو بھی ہاتھ لگاؤ، یہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین لا يمسح على العمامة الا ان يمسح برأسه، عمامہ پر مسح کافی نہ سمجھے جب تک سر پر بھی نہ کرے، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ یہ قول ہے سفیان ثوری کا، مالک ابن انس، ابن مبارک اور شافعی کا۔ امام مالک پہلی مسئلہ میں
حدثنا حناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال إن النبي علیہ الصلوۃ والسلام مسال الخفین والخمار اور رومال پر جو چادر سر پر پڑا ہوا تھا. ان تمام روایات کا امام صرف جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسح علی الرأس کیا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے وَامْسَحُوا عَلَىٰ عَمَامَتِكُمْ نہیں آیا، عَلَىٰ رَأْسِكُمْ آیا ہے، اور یہ خبر واحد ہے، یہ قرآن کا مقابل ہے. تو ہم اس میں تعویل کریں گے. تعویل یہ کہ حضور نے مسح علی الرأس کیا لیکن عمامہ کو پیچھے لے گیا. اب جب مسح مکمل ہوا اس کے بعد عمامہ اٹھا کر درست کر رہے تھے. آپ نے عمامہ پر ہاتھ رکھا عمامہ کو درست کرنے کے لیے، راوی نے سمجھا کہ آپ مسح کر رہے ہیں، تو یہ وضع ید استواء عمامہ کے لیے تھا، نہ کہ مسح علی العمامہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے اس کا نام قرآن ہے، اور اس میں ایک آیت ہے وَامْسَحُوا عَلَىٰ رُؤُوسِكُمْ. تو قرآن قطعی ہے، یہ خبر ظنی ہے، اور ظنی معارضہ نہیں کر سکتا قطعی کے ساتھ. اس لیے ہم اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ مسح علی الرأس تھا، لیکن مسح علی الرأس سے فراغت کے بعد حضور اپنی پگڑی کو برابر کر رہے تھے. راوی نے سمجھا کہ آپ مسح کر رہے ہیں. باب ما جاء فی الغسل من جنابت پلوان.